شہریار افریدی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دو اٹیکس ہیں اور وہ درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب کہ وہ جو انڈیا کی طرف سے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ دوبارہ مارکہ حق کا جو شکست کھا چکے تھے وہ اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے حملہ آور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور اربہا کربہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جی، بطور ایک پاکستانی یہ بات بہت کلیئر ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ ٹریجری بینچز ہو، چاہے وہ پاکستان کی تمام اکائیاں ہوں، تمام سوچ ہوں، ہم سب پاکستان کے لیے ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے کسی شہر پہ، پاکستان کے کسی بھی باسی پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں بتاؤں، مذمتیں باقی بہت ہو چکی ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے اگر مذمتیں؟ لیکن ہمیں بیسٹ پریکٹسز کو گلوبل لیول پہ دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل نے ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، ایکسٹریمزم کا کیسے مقابلہ کیا؟ انتفاضہ سے شروع ہوا اور پھر چلتے 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 انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کیا پریویل کی وہاں پہ؟ انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا، ٹیکنالوجی، اینڈ دین تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے ایک یونیفارم پالیسی بنائی اور اس پر زیرو ٹالرنس رکھ کے دن رات کام کیا، اور اس کا رزلٹ آپ کو دیکھا کہ اسرائیل جو ایسی کیفیت میں تھا کہ جہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اب اٹس دی ادر وے راؤنڈ، وہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن اس کے اپنے مفادات پروٹیکٹ ہیں۔ پھر دوسری کلاسک ایگزامپل ہمارے پاس، لیکن جو کام اسرائیل نے کیا، اس نے لبنان میں حملہ کیا، اس نے یمن میں حملہ کیا، وہ جارڈن میں اٹیک کرتا ہے، وہ اس کو اب سیریا میں اٹیک کرتا ہے، اپنی ذات کی میں بات حماس اور لبنان کے اندر اس نے پینیٹریٹ کر کے ان کی ساری وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پوری جو تھی اس کو اسیسینیٹ کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے مفادات کو ایک جس طریقے سے بھی ایز اے ریاست اس نے اس کو پروٹیکٹ اور سیف گارڈ کیا، باقی اس کے جو عزائم ہیں وہ سب کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں 9/11 کے بعد، ہوم لینڈ سیکیورٹی، امریکہ نے زیرو ٹالرنس، نئی اصطلاحیں انٹروڈیوس ہوئی، انوائرمنٹل کمپلائنس، سیکیورٹی کمپلائنس، سوشل کمپلائنس، انہوں نے ہر حد تک کلیئر ایک میسیجنگ کی کہ چاہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، گلوبل بینکنگ سسٹم ہو، جتنی سارٹ آف موومنٹ ہو، امریکہ کے مفادات شروع اور ختم امریکہ کے امن سے ہوتے ہیں۔ اس پہ دیکھا ان کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر کوئی بھی یا منسٹر فار ڈیفنس کہ جی اسلام آباد سے یہ میسیجنگ ہے؟ پاکستان کی کسی بھی شہر میں، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے وہ فاٹف ہو، چاہے وہ کوئی بھی پاکستان کا شہر یا فرد ٹارگٹ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو یہ پاکستان کے خلاف اٹیک ہے۔ ہندوستان میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ملٹیپلائی کر کے گلوبل فورمز پہ ان پر ان کی میسیجنگ بڑی کلیئر ہے۔ ہم کنفیوز ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں۔ دس از دا ٹائم کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز ملے۔ نیشنل ایکشن پلان کیوں بنا تھا؟ اس لیے بنا تھا کہ جب اے پی ایس کا فیاسکو ہوا کہ اب جو ہے ہم سب مل کے بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی 126 دن کا دھرنا چھوڑ کے ملی۔ 10 مئی سے پہلے عمران خان صاحب نے کیا میسیجنگ دیا کہ ہندوستان کے حوالے سے، اور جو ہمارے بارے میں ایک پرسپشن تھی سوشل میڈیا واریئرز، وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے۔ آج وقت کی ضرورت ہے سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں، اور دو چیزیں ریزن بنتی ہیں ایکسٹریمزم کے لیے، ٹیررزم کے لیے۔ نمبر 1 پاورٹی، نمبر 2 وہ لیڈرشپ جو ذاتی مفادات کو پروموٹ کرتے ہوں۔ خدا کے لیے یہ جس طرح اپنی اولاد کا درد ہو، جس دن ہمیں یہ جو ہمارے افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسی، سول آرمڈ فورسز، اسی طرح سیولینز، چاہے وہ ڈرون میں مارے جا رہے ہیں، چاہے ان کو وہ لوگ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو خوارج ہیں، جو اندازہ کریں ملک صاحب، قبائل جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، پہاڑوں سے لوگ آتے ہیں خوارج کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، نہیں کھلاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کھانا کیوں کھلائے؟ بھائی 2611 کلومیٹرز بارڈر، اس کی فینسنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے فینسنگ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب اکائیوں کو، سب سوچوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ ایک سٹرونگ بانڈ بنائیں۔ میرا ایمان اور یقین ہے
کہ جس طرح خان صاحب کی سوچ ہے کہ جب آپ نے آپریشن کرنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، آپ لوکل کمیونٹی کو آن بورڈ لیں، ان کے تھرو ان مسکرینٹس کا مقابلہ کریں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، پہلی چیز یونٹی ہے. دوسری چیز افیکٹو وہ پالیسی ہے جو نیکسٹ الیکشن پلان پہ بنی تھی، جس میں ایڈوائزری کمیٹیز بنی تھی، ان کو ایکٹیویٹ کریں، پروفیشنلز کو ہائر کریں، نیکٹک کو. اور آپ صرف یہ نہیں کہ ابھی دھماکہ ہوا وقتی طور پہ 2-3 دن پوری قوم اس کی مذمت کرے، ابھی ہم نے منطقی انجام تک اس کو پہنچانا ہے، اور ہم نے ہر فورمز پہ ہندوستان کو اور افغانستان کو بھی انگیج کرنا ہے. اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے. شہریار افریدی صاحب، بیمار کا حق میں بھی جتنی یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن تھی، بہت سے انڈیا کے اندر جو ناقدین تھے ان کا خیال تھا کہ بٹی ہوئی قوم ہے، لیکن اس وقت 25 کروڑ یوں تھے. تو اللہ پاک کرم فرمائے، یہ نہ سرحدوں پہ جنگ کی صورتحال آئے ہوئی تو پھر 25 کروڑ یوں ہی ہوں گے، اس میں تقسیم نہیں ہوگی. دیکھیں جی، میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، یہ اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے اس دھرتی ماں پہ، پاکستان پہ. جب بھی آزمائش آتی ہے، ناگانی آفت ہو، خدا نخواستہ یہ جو بھی ہم نے وٹنس کیا ویزاوی ہندوستان، یا جب بھی پاکستان کو خطرہ ہو کسی حوالے سے یا پاکستانی ہو، تو قوم جڑ جاتی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پہ تو ہمارا سب کچھ، تن من دن سب کچھ قربان ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اب پاکستان کے مفادات میں پہلی پرائورٹی کیا چیز آتی ہے؟ وہ ہے امن. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے پالیسیز ریوزٹ کریں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد ٹیریٹری. آپ کے وہ تمام جینین سٹیک ہولڈرز جو کہ بالکل ولنریبل ہیں، جو میں پولیس کی بات کر رہا ہوں، ان کو ایکوپ کریں، ان پر کام کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کو ٹیکنالوجی دیں، ان کو تگڑا کریں. وہ قربانیاں دے رہے ہیں، مانگ کچھ بھی نہیں رہے. ماؤں کو سلام ہے. صرف میں ہم ہر وقت فوج کی طرف دیکھیں گے، دیٹ از پوائنٹ 1 آف مائنڈ. خدا کے لیے اپنی پالیسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ، اوپینین لیڈرز کو ہر سوچ، ہر مکتبہ فکر کو گلے لگائیں. ابھی آپ نے سنا، یہ ایک کلاسک نیپولین کی بھی ایک سٹیٹمنٹ، ایک کوٹیشن ہے. اسی طرح دنیا کے جتنے ٹاپ نوچ جرنلز ہیں، ایک چیز پہ کنسنسس ہے کہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی، جنگیں قومیں لڑتی ہیں. اور جب قومیں ایک عہد ارادہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. آج میں یہ کہنا چاہوں گا، بار بار میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کی تمام اکائیوں کو، تمام سوچوں کو اعتماد میں لیں، ان کو گلے لگائیں. وہ جو اپنی ذات کے مفاد کے لیے کچھ پیسوں کے لیے ایمان بیچتے ہیں، وہ اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں گے، اینڈ ریزلٹ ڈیزاسٹر ہے. میں صرف جتنی بھی لیفٹ رائٹ سینٹر سوچوں، پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجیس اپروچ رکھنے والے، سب کو انگیج کریں، ٹریڈیشنز پہ کمپرومائز نہ کریں. جرگا سسٹم ویزاوی افغانستان، قبائل کو آن بورڈ لیں، ان کو ان کے تھرو ریچ آؤٹ کریں. خیبر پختونخوا کو انگیج کریں، اس کی چیف منسٹر، اس کی اسمبلی، اسی طرح بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم صرف اور صرف پاکستان کی بات ہے. اور دو چیزیں میں اور کہنا چاہوں گا. ہم نے ایفیکٹو وار فوٹنگز پہ ڈپلومیٹک چینلز کو پرو ایکٹیو طریقے سے لابینگ کے ذریعے دنیا میں ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے. وہ چہرہ جو مکروہ چہرہ ہے، جو کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس. اور دیکھیں، جب آپ نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھنے والے ہوں، اور جب رشیا کو ہم اس ریجن میں ایڈ کریں، دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے. صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ نہیں، دنیا کے امن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اور آخری چیز، نیشنل ایکشن پلان پہ سب کو، نیشنل سیکیورٹی میں سب کو بلائیں، انگیج کریں، اپنی ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں. کہنا چاہ رہے ہیں شہریار صاحب؟ میں صرف جلدی سے ایک لائن کہہ دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک دن یہ نہیں کہ جی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سے اس پہ بات کریں. اس کے لیے باقاعدہ ایک 15-20 دن اس موضوع پہ بحث ہو، اور ہر طبقہ فکر کو سیشن کال کریں. اور دوسری چیز، پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتی ہیں. فار پاکستان وی آر آل یونائٹڈ. اینی تھنگ فار پاکستان.